اسامہ بھائی یہ بتائیں، آپ یہ ولاگ وغیرہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، آپ فون میں یوٹیوب یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ پہ اسامہ ولاگر یورپ. یہ بتائیں آپ کہ یہ کیوں، آپ کہاں سے شوق پڑا آپ کو یہ ولاگ ویڈیو بنانے کا، عوام کو بتانے کا کیا کیا کام صحیح ہے، کون سا غلط ہے؟ یعنی کہ آپ ولاگ کے صافی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیوں شوق پڑا، کدھر سے پڑا بھائی؟ اور کتنے ٹائم سے پڑھا؟ صحافی تو نہیں ہوں، اور شوق مجھے پڑا دراصل یہ سفر جو شروع ہوا نا بیسیکلی یہ لیبیا سے شروع ہوا. لیبیا میں 2 سال رہا ہوں، سمجھ لو ایک ہی کمرے میں، کمرہ ایک ہی ہوتا تھا، چاہے وہ سیف کا کمرہ ہو جائے یا جیل کا کمرہ ہو جائے. تو یہاں بس میں تو یہی 3 جگہیں تھیں، کبھی جیل میں، کبھی بس میں، کبھی صحرا میں. بس ایسے ہی نا جیسے ہر دن ایک قیامت کا دن تھا. اچھا. تو موبائل پاس میں نہیں تھا ہوتا، ٹھیک ہے. تو لاسٹ جب میں نے آیا لاسٹ کے لیبیا میں 2 مہینے، تو پھر میرے پاس موبائل رہا. تو شوق مجھے پاکستان میں نہیں تھا ان سب چیزوں کا. پاکستان میں صرف مجھے اپنے کام کا شوق تھا اور اپنے جو گاؤں کی زندگی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. اور شام کے وقت فلمیں دیکھنا، ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھنا، یہ میری ہابی تھی پاکستان میں. تو جو اچھا، یہ جو اسامہ ولاگر میری بات سن لو نا. اچھا سب بہت فاسٹ اور تھوڑی بات مکمل کر ٹھیک ہے. تو جو میرے سامنے پاکستان میں ٹک ٹاک بناتا تھا نا، تو مجھے اس پر بہت ہنسی اور مجھے اچھا نہیں تھا لگتا. میں کہتا تھا یہ شو ہی مار رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے. تو میں نہیں سب کو کہتا تم بناؤ یا نہ بناؤ، کیونکہ ہر کسی کی اپنی لائف ہے، کسی کی لائف میں دخل نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کسی کے باپ ہو نا، جیسے میرا پاپا مجھے کچھ کہے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو بنا کسی بات کے کسی کا باپ نہیں بننا چاہیے. ہر کسی کی اپنی لائف ہے، اس کو انجوائے کرنے دو، مزے لینے دو، جو مرضی کرے، ٹھیک ہے. تو بات شروع ہوتی ہے یہ میں نے یوٹیوب ولاگ یہ سب کیوں بنانا شروع کیا. تو لیبیا میں 2 سال رہا، کبھی سیف میں، کبھی جیل میں، کبھی ریگستان میں، ایسے ہی نا بس چھپتے چھپاتے ادھر 2 سال گزرے. تو خود میں اپنے پاؤں پر بھی نہیں تھا کھڑا ہو سکتا. میرے پاس کوئی پرانی ویڈیو کی تصویریں ہوں گی تو میں آپ کو اس سے ضرور شیئر کروں گا. تو بس میں 2 سال ایک کمرے کے اندر ہی گزرے، اور اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے تھے کہ سانس لینے کے لیے نا، تو ہم جو کھڑکی ہوتی تھی نا اس کے ساتھ منہ لگا کر سانس لیتے تھے. اور چھت سے پانی سینے کا ٹپکتا تھا، اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے. اور ایک دن میں ایک پانی کی بوتل ایک حفصہ دے کر جاتا تھا، تو تالا لگا جاتا تھا باہر سے کہ ابھی حالات بہت سخت ہیں، ابھی شرطا ادھر ادھر گھوم رہا ہے. بس خود سے جھوٹ بول دیتا تھا. تو نہاتے تھے سمندر کا پانی سب نمکین، اور زیادہ گندگی ہو جاتی تھی. وہ سمجھ لو تو بھائی کرو، وہ بات نہ پوچھو. تو پھر میں نے سوچا جب میں یورپ میں چلا جاؤں گا نا، اٹالیا میں، تو اتنا گھوموں گا نا، اور یہ ولاگ کروں گا، گھوموں گا. خود مجھے گھومنا اچھا ہے. اور میں نے سوچا اگر کوئی پاکستان میں ہے یا میری طرح کے حالات میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں پہلے تھا، تو میں ہو سکتا ہے میری ویڈیو سے اس کو کوئی راحت ہو، کوئی خوشی یا کوئی اچھی چیزیں ہو سکتا ہے، کوئی دیکھ کر کچھ اپنے آپ میں بدلاؤ کرے یا ہمت نہ ہارے. راستے میں ہے تو اللہ پر یقین رکھے، ٹھیک ہے، ہمت نہ ہارو. اور آپ کا کل ضرور انشاءاللہ اچھا ہوگا. کل کے لیے آپ کو آج کے دن کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی، کوئی نارمل انسان بھی وہ محنت نہیں سوچ سکتا. اوکے جی. تو اس لیے میں نے یہ بلاگ بنایا ہے، اور آگے انشاءاللہ بناتا رہوں گا. آپ جیسے دوست مل جائیں ساتھ میں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ضرور تابعدار جی، تابعدار. سردینیا جزیرے پر بھی آئے گا اسی لیے تھا کہ بلوگ کے لیے. میرا دوست تھا انس، اس کے پاس تھا آئی فون، وہ مجھے کہتا تھا کہ آ جاؤ سردینیا میں جائیں گے، ادھر جا کر بلاگ بنائیں گے. تو لوگوں کے لیے میں ادھر سردینیا میں آیا ہوں. نہیں تو پہلے اچھا یہ بتائیں کہ یہ کدھر ملے ہیں آپ کے کیمرہ مین بٹ صاحب، یہ کدھر ملے ہیں آپ کے؟ یہ تو ایسی تفصیل میں بات بتائیں تو جی. آپ یہ بہت اچھے انسان ہے، آپ کا جتنا بھی کہوں وہ کم ہے. تو میں شروع سے یہ کہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں. تو مجھے کیا چاہیے تھا؟ ایک کیمرہ مین چاہیے تھا جو مجھ سے باتیں کرے، سوال پوچھے. تو آپ جیسے آدمی کی میں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی کافی زیادہ شوق ہے سوشل میڈیا کا، ان چیزوں کا، تو آگے دماغ میں چاہیں گے، ٹھیک ہے. اوکے کریں. اوکے جی، فی مان اللہ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.
اوکے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کمنٹ شیئر ریپوسٹ. جتنا ہو سکے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ گھومو, باہر نکلو, دنیا دیکھو. دنیا بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی بنائی دنیا بہت خوبصورت ہے. آپ کا اگر اپنے گاؤں میں بھی رہتی ہو نا تو مین بات ہے کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے جہاں بھی رہو. اور خوش آپ تب بھی رہو گے جب آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے, تو تب آپ خوش رہ سکتے. اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہے, آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں, تو بھائی آپ کا آج بھی خراب ہے, کل بھی خراب ہے, اور خراب ہی رہے گا. آپ اپنے والدین خوش رکھو اور جہاں بھی رہو. میں باہر آیا ہوں تو اپنے میرے والدین نے کہا تھا تو میں باہر آیا نہیں, تو مجھے اتنا شوق نہیں تھا کہ باہر گھوموں. مجھے اپنے گاؤں بہت اچھا لگتا تھا. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونا, صحیح ہے, جی سب سے ان کی قدر کریں. تو دیکھو نا, اللہ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کے والدین کہتے ہیں ویسا ان کی باتیں مانو, ان کے آگے اف بھی نہ کہو. تو بس انہوں نے کہا تھا کہ تم نے باہر جانا, تو میں نے بولا ٹھیک ہے اوکے, تو میں باہر جاؤں گا تو ضرور جاؤں گا. وہ مجھے کہتے تھے کہ سعودیہ چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, تو میں نے بولا نہیں, سعودیہ دبئی نہیں جانا تو پھر یورپ جاؤں گا, چاہے جتنا ٹائم لگ جائے, تو پھر یورپ جانا ہے. اوکے جی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پھر مان اللہ, اپنا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. سبسکرائب بھی کیجیے گا. گڈ بائے. بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیو زیادہ ہیں, سبسکرائبر بہت زیادہ کم ہے, ٹھیک ہے, تو جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اوکے جی.